العالمين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بعث رسولا نبيا ونصب لهدايتنا من بعده عليا وليا وصيا خليفة ووزيرا وشمسا مضيا ثم من إخرته 11 كوكبا دريا هاديا مهديا وبرضائه رضيا الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على السيدة الجليلة المباركة المخدومة المغمومة المظلومة المحرومة المغصوبة عن حق أبيها التي قالت بعد وفاة أبيها صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا وعلى الحسن المسموم المدفون بأرض مدينة وخصوصا على الحسين الغريب المظلوم المجروح المذبوح المقتول بأرض كربلاء الذي قال في وقت وداعه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ويا رباب ويا سكينة ويا فزة علیکم منی السلام. ارباب ادا میں زیادہ وقت آپ کو زحمت نہیں دوں گا، بالکل اختصار سے عرض کرنا ہے. سال کے اندر اللہ نے 360 اور 300 دن اور 360 راتیں رکھی ہیں. اگر کوئی ایک رات ایسی ہے جسے شام غریبہ ایک شام ایسی ہے جسے شام غریبہ کہتے ہیں. یہاں بہت روشنی تھی، کلکتہ کی مجلسوں میں قمقمے روشن تھے، بلب جل رہے تھے، سب مومنین کے چہرے دکھائی دے رہے تھے، زیارت ہو رہی تھی. آج ہر طرف اندھیرا لگتا ہے. آج ان غریبوں کی یاد منائی جا رہی ہے جن کے چراغ جلانے والے ختم ہو گئے، جن کے روشنیاں کرنے والے ختم ہو گئے.
ان کے لالٹین اور موم بتیاں جلانے والے ختم ہو گئے۔ یہ شام غریبہ ہے جو اس سے پہلی رات گزری، جسے شب عاشور کہتے ہیں۔ امام نے وہ ایک رات مہلت مانگ کے حکم دیا تھا حضرت عباس کو اور اپنے ساتھیوں کو کہ ان صحابہ کے خیموں کے قریب کر لو، آل محمد کے خیموں کے قریب ان کے خیمے لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ کے کرام کے وہ جو کربلا میں 10ویں کو شہید ہوئے، ان کے خیمے آل محمد کے خیموں سے کچھ دور تھے۔ امام کے حکم کی تعمیل میں وہ خیمے اکھاڑے گئے اور امام کے خیموں کے یعنی مخدرات عصمت طہارت کے خیموں کے قریب لائے گئے۔ جب وہ خیمے ایستادہ ہو رہے تھے، خیمے لگ رہے تھے، بستر بیماری پہ آپ کا امام بیمار اپنے آپ کو سنبھال کے اٹھے ہیں اور بابا کی خدمت میں جا کہتے ہیں بابا یہ تیرے صحاب ہیں، یہ کل قربان ہوں گے، میں موجرے سے آ کے ان کو دفن کروں گا، میں خود ان کی زیارت پڑھوں گا۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، بابا یہ تجھے پیارے ہیں، یہ مجھے بھی پیارے ہیں۔ مگر بابا جب یہ خیمے لگا رہے ہیں، ان کے آوازیں جو ہیں وہ میری پھوپھیوں تک آتی ہیں، ان کی آوازیں میری پھوپھیوں تک آتی ہیں۔ دیکھو خیمے دور لگائے، میرے خیموں کے قریب نہ لگائے۔ عزیزو جگر تھام لیجئے، میرے امام فرماتے ہیں بیٹے سجاد آج میرا انتظام ہے، خیمے لگ جانے دے، کل تیرا ہوگا جہاں دل کرے لگوا لینا، کل انتظام تیرے ہاتھ میں ہوگا جہاں جی کرے لگوا لینا۔ سجاد کے دل میں یہ بات رہی اور یاد اس وقت آئی جب خیمے کے سامنے شمر نے کھڑے ہو کے کہا لوٹو تبرکا، علی و بطول کو قیدی بنا کے لوٹو تبرکا، آل رسول کو قیدی بنا کے لے چلو، آل رسول کو۔ اگر کام لیجئے اللہ سوائے غمیں اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھیں آپ۔ ذاکر مومنوں کے دل کی نرمی دیکھ کے پڑھتے ہیں، کبھی ایک خیمہ جلتا کبھی دوسرا جلتا۔ مورخین سے پوچھئے خیموں کو ایک کی آگ لگا دی گئی، اور آگ لگانے سے پہلے جگر پھٹتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، خیمے لوٹے گئے۔ میں کیسے پڑھوں، میں بھی سید ہوں، کلیجہ پھٹتا ہے، جگر منہ کو آتا ہے۔ جب ظالم خیموں کی طرف بڑھے لمبے لمبے نیزے لے کے، سیدوں کی کنیز جس کا نام فضہ ہے وہ در خیمہ پہ آ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے لوگو اس خیمے میں نہ آنا، یہ زہرا کی بیٹیوں کا خیمہ ہے، یہ رسول کی نواسیوں کا خیمہ ہے، یہ حسین کی بہنوں کا خیمہ ہے، یہ مخدرات عصمت و طہارت کا خیمہ ہے۔ ایک ظالم نے جناب فضہ کے بازو پہ چابک مارا، ضعیف خاتون تھی، منہ کے بل گری، مگر یہ کہتی رہی خیمے میں نہ جانا، مجھے اور تازیانے مار لو، خیمے میں نہ جانا۔ عزیزو ایک ظالم آیا اور وہ کہتا ہے اسے نہ مارو، یہ کوئی سید زانی ہے، یہ تو ان کی کنیز ہے، اسے نہ مارو۔ عزیزو جگر تھام لیجئے، بی بی منع کرتی رہی، ظالم ایک کی خیمے میں گھس گئے۔ ظالم جب خیمے میں گھسے، وہ بیویاں جن کا سورج نے پردہ کیا، جن کی آواز غیر معلوم نہ تھی، جس کا قد بھائیوں کو معلوم نہ تھا۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کی زندگی پڑوس میں گزر گئی، مگر کہتا ہے ماں رہے تو شبا ولا سمے تو سوتا تھا، میں نے کبھی زندگی میں زینب کا سایہ نہیں دیکھا، دیوار ایک تھی مگر کبھی زینب کی آواز میں نے نہیں سنی۔ جب ظالم اس خیمے میں گھس آئے ہیں، جگر تھام لیجئے، بیبیوں نے جب دیکھا ظالم گھس، میں کیسے پڑھوں، ظالموں نے نیزے بڑھا کے نبی کی نواسیوں کی سروں سے چادریں لوٹنا شروع کی۔
مکتب والے نے اتنا لکھا، ایک ایسا موقع آیا جناب کبرا منہ کے بل گری، یہ حسین علیہ السلام کی بڑی بیٹی ہے، منہ کے بل گری اور ہاتھ بلند کر کہتی ہے پھپھی میرا برقع لٹ گیا، پھپھی میری چادر لٹ گئی، میں کیسے اٹھوں، مجھے کوئی چادر دے، مجھے چادر دے، میرا سر برہنہ ہو گیا۔ سنیں گے آواز جو جواب میں ملی، وہ یہ تھی پھپھی بیٹی امتوں کے مثلوں کے، تیری پھپھی کا بھی برقع لٹ گیا، تیری پھپھی کی بھی چادر لٹ گئی، کہاں سے چادر دوں؟ یہی وہ دوران ہے جس میں جناب رباب کی وہ گٹھڑی بھی لٹ گئی۔ میرے ساتھ ساتھ آئیے گا، جب آخری خیمے کو آگ لگی ہے نا عزیزان گرامی، جناب سیدہ جملہ میرے امام نے لکھا ہے، میرے امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علی الدماء السائلات، میں پڑھ گیا آپ نے سن لیا، بار میں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو ان خونوں پہ جو بہہ گئے، میرا سلام ہو ان خونوں پہ جو بہہ گئے، میرا دل چاہتا ہے امام نے جوالر کہا میرا سلام ہو اس خون پہ جو علی اصغر کی گردن سے بہا، میرا سلام ہو اس خون پہ جو اکبر کے سینے سے بہا، میرا سلام ہو اس خون پہ جو قاسم کے ٹکڑوں سے بہا، میرا سلام ہو اس خون پہ جو عباس کے بازوؤں سے جاری ہوا۔ ہائے میں کیسے پڑھوں؟ بالکل امام نے یہ فرمایا میرا سلام ہو اس خون پہ جو میری پھوپھی زینب کے سر سے چلا، میرا سلام ہو ہماری اس معصومہ کو جس کے کانوں کے گوشوارے جب اترے اس کا خون بہا، میرا سلام ہو اس معصومہ کے خون پہ جس کے جب گوشوارے چھدے، کان چھدے تو جس کے کانوں سے خون بہا۔ جگر تھام لیجئے، امام کی قسم ابھی پوری، سلام ابھی پورا نہیں ہوا۔ امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو ہمارے امام زین العابدین کے اس خون پہ جو بیمار کی آنکھوں سے جو سید سجاد کی آنکھوں سے بہا۔ آج تک آپ نے دیکھا لوگ پانی روتے ہیں، یہ جو آپ نے ہماری ہزار مرتبہ سنا سجاد خون روتے تھے، کبھی کسی سے پوچھی وجہ کیوں خون روتے تھے؟ عزیزو خیمے کو جب آگ گھیر چکی، شریکت الحسین آئی امام زین العابدین کے پاس اور آگے کہتی ہے بیٹا اللہ قتل الحسینوں کی آواز بلند ہونے کے بعد امامت کا دور تیرا ہے، زمانہ امامت تیرا ہے، امامت کا زمان تیرا ہے، امام اثر تو ہے، اب ہمیں حکم دے اندر رہ کے جل جائیں یا باہر نکل جائیں۔ سجاد نے جو پہلا حکم دیا وہ کھا گیا سجاد کے جگر کو۔ پھوپھیو علیکنا بالخروج، نکل جائیے، مگر بیٹا ہمارے منہ پہ پردہ نہیں ہے، پھوپھی بالوں کو منہ پہ ڈالیے، خیمے سے نکل جائیے، مگر بیٹا بالوں کا پردہ تو منہ سے بھی زیادہ فرض ہے، پھوپھی کربلا کی مٹی اٹھائیے اپنے بالوں میں ملائیے۔ میرے لکھے پڑھے سامنے بیٹھے ہیں، 1-2 مہینے نہیں، 1-2 سال نہیں، 5 سال تک زینب کے سر میں یہ مٹی رہی، کسی نے ان کے گھروں سے دھواں نکلتا نہ دیکھا، سیدانیوں نے اپنے بالوں میں تیل نہیں ڈالا، اگر کوئی پوچھتا بھی یہ بال دھو ڈالیے، کہتی کیسے دھوں، تطہیر کا پردہ بنایا تھا آگے شفا سے رکھے گا۔ راوی کہتا ہے خیمے جب جل رہے تھے، ایک بچہ جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی، مجھے ترس آیا میں اس بچے کی آگ بجھاؤں، میں جب دوڑا وہ بچہ بھی دوڑا، مگر جب طاقت ختم ہو گئی
بچہ زمین پہ بیٹھ گیا اور ننھے نے ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے جل کے مر جانے دے، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کا بیٹا نہیں، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، جل کے مر جانا منظور ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے جب آگ بجھی وہ بچی کہتی ہے اے شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ میں سوچنے لگا نجف یہاں سے 40 میل دور ہے، 4 سال سے کم عمر اس بچی کی ہے۔ بی بی نجف میں تیرا کون ہے؟ نجف میں جا کیا کرو گی؟ کہتی ہے نجف میں میرے دادا ہے، قبر پکڑ کے کہوں گی دادا ہم اجڑ گئے، ہم لوٹ لیے گئے، میری پھوپھیوں کی چادریں لوٹی۔ ظالم کہتا ہے بی بی خیمے سے نکل رہی تھی اور وہ کچھ چھوٹی سی چیز اپنے پاس چھپا رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ ان بیویوں نے درہم و دینار پھینک دیے، اپنے قیمتی زیور پھینک دیے، چادریں لوگوں نے ان کی اتار لی، برقعے ان کے چھین لیے، یہ بی بی چھوٹی سی پوٹلی کیا ہے جو لے کے بچانا چاہتی ہے۔ شمر لئین نے ایک لمبا خرگیزہ بلند کیا اور کہا بی بی میں نے دیکھ لیا، یہ کیا ہے جو تو چھپا کے لے کے جا رہی ہے؟ یہ بی بی کون ہے؟ یہ ام رباب ہے۔ اور وہ چھوٹی سی پوٹلی چوم کے شمر کی طرف پھینک دی۔ راوی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا یہ چھوٹی سی پوٹلی میں بی بی کا کیا ہے؟ جب بی بی نے کھولا کوئی قیمتی شہدہ تھی، تو ننھے علی اصغر کے کرتے۔ غریبوں کی شان ہے، شان غریبہ ہے، اگلے سال جیے تو پھر حاضری دیں گے، اور مولا اگر نہ رہے تو یہ ہماری آخری سلام قبول کیجئے۔ جب کہا یہ میرے بچے کے ننھے کرتے ہیں، ایک منزل اور بلند کی، میں آپ کی اس رات کے سناٹے میں آواز کربلا کے ریگستان میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ظالموں میں ایک شور بلند ہوا اور وہ شور کیا تھا؟ کسی نے کہا ہم نے لکھ کے بھیج دیا 72 شہید کیے ہیں، اگر جب سر کاٹے گئے یہ کس کے سر تھے جو کٹے؟ یہ کس کے سر تھے جو کاٹ دیے گئے؟ یہ رسول کے خاندان کے سر تھے، یہ ابو طالب کے اولاد تھے، یہ ابو طالب کے خاندان تھے جن کے سر کاٹ کے نیزوں میں بلند کیے گئے۔ اور شکایت یہ ہوئی کہ یہ 71 ہیں، 72 نہیں۔ وہ ظالم اقتدار کہتا ہے مجھے خاک انعام ملے گا، کربلا کا سب سے بڑا ظلم تو میں نے کیا، مگر وہ سر نہیں مل رہا۔ پرانے سننے والے سمجھ گئے ہو وہ سر کس کا تھا؟ رات ہی آپ نے سنا ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے۔ وہ ظالم کہتا ہے میرے سروں میں اس معصوم اصغر کا سر نہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ کسی نے بتایا حسین نے دفن کر دیا تھا، امام نے دفن کر دیا تھا، مگر جگہ معلوم نہیں۔ کہتے ہیں ڈھونڈے کیسے؟ سنیں گے آپ 100 سوار گھوڑوں پہ سوار ہوئے، نیزے ہاتھوں میں لیے، کربلا کی زمین کی تلاشی شروع ہوئی۔ ایک ظالم نے نیزہ مارا، اس نیزے کے ساتھ رباب کا 6 مہینے کا پھول قبر سے برآمد ہوا۔ پکار کا پلٹ کے آ جاؤ، وہ لاش مل گئی، باقی نیزوں پہ سر سوار تھے، یہ پوری لاش نیزے کے اوپر سوار تھی۔ ظالم لے کے ان سروں میں گیا جو نیزوں پہ سوار تھے۔ راوی کہتا ہے جھک گئی لاش علی اصغر کی اس نیزے کی طرف جس کے لیے اکبر کا سر تھا، اور ننھے ہونٹوں پہ آواز آئی بھائی تیری سنت کو قبر میں پہنچ کے پورا کیا، تیرے سینے میں لگا، دیکھ میرے بھی سینے میں لگا، تیرے سینے سے بابا نے نکالا تھا، اگر یہ ظالم نکالنے گئی یا نہیں،
अजीज और जालिम ने लाश उतारी, अब आंखें हैं देखिए, लाश उतारी जमीन पे रख के सर को जो तन से सर है, छोटी सी लाश है, लाश है, सर को जो जुदा करना चाहा, खेमे जल चुके थे, सकीना की नजर पड़ी, अरे बाबा का तो गला कटते देखा ही था, बड़ी अपनी माँ की तरफ, कहती है अम्मा हौसला कर, तूने असगर का पहला जहाद नहीं देखा, देख दूसरी मर्तबा जहाद कर रहा है, बाकी जवान है, 11 शहीद हैं, तेरा मासूम ये दोहरा शहीद है। खेमे और पर्दे में बैठी मेरी बेटियों मेरी बहनों, अल्लाह के लिए मुझे बताइए, जब माँ को बहुत प्यार आए वो क्या करती है? जालिम सर लेके चला गया, लाश नहीं फेंक गया, जनाबे सकीना और रुबाब इस तरह आई जिस तरह पानी जाता है धरवान की तरफ। अजीजों जनाबे रुबाब ने अपने बच्चे की लाश उठाई, माँ को जब प्यार आए क्या करती है? हाय मेरे मोमिना, तो मुंह चूमती है, तो बोसे देती है, रुबाब किसे चूमे, सर तो जालिम ने या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।